ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ پاکستان نام ہے اس جگہ کا جہاں پر امن ہو، جہاں پر سلامتی ہو، جہاں پر خوشحالی ہو، جہاں پر صحت مند زندگی ہو، جہاں پر آزادی ہو مذہبی رسومات ادا کرنے کی، جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، جہاں پر تعلیم کی فراوانی ہو بغیر کسی امتیاز کے۔ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر کے اب تک کیا یہ سارے جو مقاصد ہیں پاکستان بنانے کے وہ حاصل ہو چکے؟ آج انہی کے اوپر ہم مختصر سی ویڈیو بنا کر کے 14 اگست کے اوپر یہ پیغام دیں گے کہ آیا کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے جو سٹرگل کی تھی اور پاکستان بنانے کے بعد جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے یا نہیں، یا ابھی بھی ہم 1947 کے دور کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سارے ٹاپک کو جو ہے کور کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ علامہ اقبال کا خواب جو پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے دیکھا تھا، اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ ہمیں ایک ایسے ملک کے لیے تحریک چلانی چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو اپنی رسومات ادا کرنے کے لیے آزادی ہو، اور جہاں پر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنی مرضی، آزادی اور خواہش سے زندگی گزارتے ہوئے رہ سکیں۔ چنانچہ اس ضمن میں قائد اعظم کو علامہ اقبال نے ایگری کر لیا تحریک چلانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے لیڈر جو اس وقت کے مانے جاتے تھے، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، وقار نون اور محمد علی جوہر اور نواب زادہ نصر اللہ جو اور دوسرے بڑے بڑے نامی گرامی، چنانچہ قائد اعظم کی سربراہی میں ان کی ایک جماعت تشکیل ہوئی جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جماعت کے اندر مختلف مسلم لیڈروں نے مل کر کے پاکستان بنانے کی تحریک شروع کی، جو کہ ان تمام لیڈران کی انتھک محنت اور لگن اور دن رات کی سوچ بچار کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان جو تھا وہ وجود میں آیا۔ پاکستان بنانے کے بعد جو مسائل پاکستان کو درپیش تھے، جیسا کہ غربت، بے روزگاری، محکموں کی نئے سرے سے ترتیب، محکموں کی جو ہے فارمیشنز، اس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور دوسرے معاملات جو تھے وہ پاکستان بننے کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مہاجرین انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ رہے تھے، برصغیر سے ہجرت کر کے ایک نئی سلطنت میں آ رہے تھے، ان کی پناہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ چنانچہ قائد اعظم کی سربراہی میں تمام مسلم لیڈران نے انتھک محنت کر کے پاکستان کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کے لیے دن رات ایک کر دی، اور یوں قائد اعظم کی محنت، ایمانداری اور لگن اور خلوص نیت سے بہت جلد ہی پاکستان نے ان تمام مسائل پر قابو پا لیا۔ چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر
دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود ہیں اور دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے رہی ہیں اور اب تک بھی ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی جو خوشحالی ہے وہ تمام دنیا کے جو لیڈران ہیں جو پاکستان کو نیگیٹو دیکھتے ہیں ان کی ہمیشہ طور پر رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ سے ڈیریل کرنے کے لیے اپنے اچھے ہٹکندے استعمال کیے ہیں۔ قائد اعظم کی سربراہی میں پاکستان نے بہت جلد ترقی کی منازل طے کی، اور اس کے بعد پھر قائد اعظم کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کے لیے جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بڑی سردر کوشش کی، اور انہیں بعد میں جو ہے وہ زہر دے کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی جو سربراہی تھی باقاعدہ طور پر وہ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی تھے انہوں نے سنبھالی، جنہوں نے قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف گامزن کیا، اور نواب زیادہ ہونے کی حیثیت کے باوجود انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری اور پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر اپنے دفتر میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے تھے، اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دن رات سوچ بچار میں جاگتے رہتے تھے۔ یوں پاکستان کے جو مخالفین تھے انہیں لیاقت علی خان سے بھی مخاصمت ہونا شروع ہو گئی، اور انہیں بھی راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور اسی دوران جب لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں جلسہ تھا تو انہیں جو ہے وہ جلسے کے دوران ہی شوٹ کر دیا گیا، اور پاکستان کی جو ترقی کی جو ایک بہت بڑی وجہ تھی لیاقت علی خان اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پیش در پہ پاکستان کی تاریخ کے اندر مختلف لیڈران وزیر اعظم صدور آتے گئے اور پاکستان کو ایک نئے انداز سے چلاتے رہے، اور اپنی پالیسیز اور اپنے آئین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد میں کیا فرق ہے، ہم نے کیا کچھ پایا اور کیا کھویا۔ پاکستان بننے کے بعد تعلیم، صحت، روزگار، امن، اور پاکستان بننے کے بعد کیا پاکستانی تعلیم، صحت، روزگار، انفراسٹرکچر، ڈیموکریسی، اس کے علاوہ ڈپلومیسی، اس کے علاوہ دنیا کے اندر اپنا کیا مقام بنایا اور اب تک کہاں تک اس کو اچیومنٹ ملی۔ دیکھا جائے تو پاکستان بننے کے بعد مہنگائی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، غربت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ امیروں کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، غربا کے بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پر پراپر انفراسٹرکچر، سہولیات اور تعلیم کا فقدان ہے، سہولیات کا فقدان ہے۔ امراء کے فیملیز و بچوں کے لیے اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ غربا کے لیے جو لوکل ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی سہولیات ناکافی ہیں۔ اگر بخار کی دوائی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کھانسی اور نزلہ زکام کی دوائی نہیں ملتی، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کمی کا شکار رہتی ہے۔ 14 اگست کے بیسیکلی جو ہم ہر سال مناتے ہیں اور زندہ دلانے قوم کا ہم جو اظہار کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے، اور یہ صرف 14 اگست کے اوپر ہی سلوگن جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، جبکہ پورا سال جو ہے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی مر رہا ہے غربت سے، بھوک سے، مہنگائی سے، تو کوئی ہیلپ نہیں کرتا دوسرے کی۔ تو جب 14 اگست آتی ہے تو شہروں کو سجا دیا جاتا ہے، گھروں کو سجا دیا جاتا ہے، اور جوانوں کو ایک شوق ہوتا ہے کہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر کے بازیں نکالنی ہوتی ہیں، سڑکوں پر جو ہے شور ڈالنا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جو
باجے ہوتے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ سوئے ہوئے مردے بھی جگا دیتی ہے۔ تو یہ ایسے شغل ہیں جس سے پاکستان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں یہ چیزیں بالکل بھی 0% رول پلے نہیں کرتی۔ جو چیزیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فروغ ہیں وہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرنا ہے، ایمانداری ہے، تعلیم ہے، صحت کے اندر بہتری لانا ہے، تعلیم کو فروغ دینا ہے، غربت کو ختم کرنا ہے، آپس کے اندر اتفاق پیدا کرنا ہے، ایک قوم بننا ہے۔ اس کے علاوہ بدعنوانی چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، اپنے گھر سے لے کر کے اپنے کام کرنے کی جگہ پر بھی ہمیں بدعنوانی جیسے عناصر سے بالکل دور رہنا چاہیے، بلکہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بدعنوانی ضروری نہیں ہوتی کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہی بدعنوانی ہوتی ہے، بلکہ آپ گھر میں بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہو، اپنے فیملیز کو بھی جب آپ نے ایکول رائٹ نہیں دیے، اپنے بچوں کو رائٹ نہیں دیے، تو اس میں بھی آپ نے کرپشن کی ہے اور بچوں کے ذہنوں کے اندر آپ نے تفرقہ ڈال دیا، اور کل کو یہی جو سوچ ہے، یہی جو تربیت ہے، ان کو پریکٹیکل لائف کے اندر مجبور کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کا جو ہے عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے گھر سے اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی تربیت کریں، اچھے پازیٹیو اسپیکٹس کو اپنائیں اور نیگیٹو اسپیکٹس کو جو ہے وہ ختم کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر ایسی خباثت، ایسی جو خصائص ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹا سا میسج دیتے ہیں، اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہم آج سے، ابھی سے پاکستان، اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے فیملی، اپنے بچوں، اپنے ہمسایوں، اپنی قوم کے لیے سوچیں گے، مل جل کر رہیں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کرپشن نہیں کریں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، اس کو موٹیویٹ کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر موٹیویشن کا بڑا فقدان ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ دفاتر کے اندر اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے، یہ کیوں ہم سے آگے نکل رہا ہے، اس کی کیوں باس کے سامنے جو ہے وہ گڈ ول بن رہی ہے۔ خود تو وہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اپنی لائن سے ہٹا دیتے ہیں۔ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت متحد ہونے کی، قوم کو ضرورت ہے متحد ہونے کی۔ اگر قوم متحد ہو جائے گی، تمام جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نبرد زما ہو جائے گی۔ قومیں ہمیشہ وہی ترقی کرتی ہیں جن میں اتفاق ہوتا ہے، جن میں ہنگامی ہوتی ہے، جن میں جنگانگت ہوتی ہے، جن میں سالیڈیرٹی ہوتی ہے، جن میں مفاہمت ہوتی ہے، اور جن میں ملک کے لیے وفاداری ہوتی ہے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو عام کریں گے، صحت کے لیے جو بنیادی سٹیپس ہیں جہاں پر غرباء کو اور امراء کو ایکول ویٹیج کے اوپر علاج میسر ہو، علاج کے اندر تفریق نہ ہو، ان کو مساوی بنیادوں پر علاج ملے، چیک اپ ہو، اور تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سب کے اوپر ایکول اپلائی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، کوئی بھی شخص جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، سب کو مساوی طریقے سے زندہ رہنا چاہیے اور اپنے جو زندگی ہے اس کو قانون کے مطابق گزارنا چاہیے۔ قانون جو ایک بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کو
جو ہے فالو نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس میں ابتری آ گئی ہے۔ تو اس 14 اگست کے موقع کے اوپر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم قانون کی بالادستی کو بھی قائم رکھیں گے۔ قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا اور معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت کے اندر گامزن رہے گا اور معاشرے میں امن، سکون، سلامتی اور خوشحالی ہوگی۔ آج کی ویڈیو جو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اور بلاگ کے اندر۔ تب تک کے لیے مجھے ناصر علی کو اپنے چینل سے اجازت دیں اور دیکھتے رہیے ناصر علی بلاگر۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔